میرے پاؤں میں سانپ نے کاٹا ہے، میرا سر چکرا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں قابو میں نہ تھے، اور 15 منٹ بعد پریشانی کی کیفیت میں واپس تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھ آستین سمیت پانی سے گیلے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کشتی کے قریب آیا اور اس نے کشتی کا کنارہ پکڑ کر ہمیں دریا کے کنارے پہنچا دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ 3-4 کلو پانی سے بھرا ہوا برتن کچے دھاگے سے اٹھا لیتے ہو۔ جادوگر نے کہا، جی ہاں۔ اپنے جوتے کو اپنے پاؤں سے نکالتے ہوئے فرمایا، لو اس کو اٹھانا تو دور رہا، اپنی جگہ سے ہٹا دو تو بڑی بات ہے۔ جادوگر نے بہت کوشش کی لیکن وہ اس جوتے کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لائے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ فاضل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا سالانہ عرس جاری و ساری ہے، اسی عرس کے موقع پر ہم آپ کے لیے حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کرامات کی بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آئے ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کی عقیدت میں اور محبت میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد امجد علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حدیث درس پاک کا درس لیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم درس حدیث شریف پڑھ رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ خلاف عادت وہاں سے اٹھے اور 15 منٹ بعد پریشانی کی کیفیت میں واپس تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھ آستین سمیت پانی سے گیلے تھے۔ آپ نے باہر سے مجھے بلایا اور حکم فرمایا کہ دوسرا خشک کپڑا لے کر آئیے۔ میں نے کرتا حاضر کیا، آپ نے پہنا اور ہم لوگوں کو درس حدیث دینے لگے۔ لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹکی تو میں نے وہ دن، تاریخ اور وقت لکھ لیا۔ ٹھیک 11 دن کے بعد کچھ لوگ تحفہ طائف لے کر حاضر ہوئے۔ جب وہ لوگ چند دن رہ کر واپس جانے لگے تو میں نے ان سے حال پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، اس وقت کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کیسے آنا ہوا، تو ان لوگوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم فلاں تاریخ کو کشتی میں سفر کر رہے تھے، ہوائیں بہت تیز چلنے لگی، موجیں زیادہ ہونے لگیں، خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب کشتی الٹ جائے گی اور ہم لوگ ڈوب جائیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں ہم سب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی اور نظر مانی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کشتی کے قریب آیا اور اس نے کشتی کا کنارہ پکڑ کر ہمیں دریا کے کنارے پہنچا دیا، اور ہم بخیر و عافیت اپنے گھروں کو پہنچ گئے، اور اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے وسیلے کی برکت سے ہم لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اسی نظر کو پورا کرنے اور اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی دوسری کرامات، حضرت سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں مغرب کے بعد مکان پر کھانا کھا رہا تھا کہ میرے بھائی قنات علی گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے، بھائی جان مجھے جلدی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے چلیں، میرے پاؤں میں سانپ نے کاٹا ہے، میرا سر چکرا رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں قابو میں نہ تھے۔ الغرض ہم گرتے پڑتے کہ شانہ اعلیٰ حضرت کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے لیے آ رہے تھے۔ حالانکہ ان دنوں نماز عشاء کچھ دیر سے ہوتی تھی،
مگر اس روز اول وقت ہی میں تشریف لے کر آئے۔ میں نے بڑھ کر دست بوسی کی اور اس واقعے کی اطلاع دی، جس کا آپ پر اس قدر اثر ہوا کہ باوجود قناعت علی کے قریب ہونے کے فرمانے لگے، سید صاحب کہاں ہیں؟ میں نے اشارے سے بتایا تو آپ وہیں سڑک پر پڑھنے کے لیے بیٹھے، مگر قناعت علی کے کہنے پر مسجد میں تشریف لے گئے اور مجھ سے چراغ قریب منگوا کر دیکھا تو واقعی دانتوں کا نشان تھا۔ آپ دیر تک کچھ پڑھتے رہے اور اس جگہ اپنا دست مبارک پھیرتے رہے اور آخر میں دم کرنے کے بعد دلاسادی دیتے ہوئے فرمایا، باورچی خانے میں کاٹا چوہے نے ہوگا۔ نظر آپ کی صاحب پر پڑی۔ قناعت علی نے عرض کیا، حضور ایک تمنا اور ہے۔ فرمایا، کیا؟ عرض کیا، حضور تھوڑا سا لعاب دہن اگر اس جگہ پر لگا دیں کہ میں تو بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اس میں کیا رکھا ہے؟ میں نے تو وہ دعائیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں پڑھ کر دم کر دی ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ انہوں نے پھر عرض کیا، میں آپ کو سچا نائب رسول جانتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ اگر آپ لعاب دہن لگا دیں گے تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کیا، جس پر قناعت علی بھی مایوسی کے انداز میں خاموش ہو گئے۔ فرمایا، تم نہیں مانتے ہو؟ اچھا لاؤ پاؤں۔ میں نے بڑھ کر لعاب دہن لینے کے لیے اپنا سیدھا ہاتھ پھیلا دیا، مگر سید علی اعلیٰ حضرت نے میرے ہاتھ کو ہٹا کر خود اپنے ہاتھ سے لعاب دہن لگاتے ہوئے فرمایا، بس اب تو آپ کا کہنا ہو گیا۔ قناعت علی نے کہا، حضور مسجد کے چار دیواری کے باہر چل کر ہاتھ دھلوا لیں۔ فرمایا، اچھا چلیے۔ قناعت علی پورا لوٹا بھر کر خود لائے اور تیزی کے ساتھ موٹی دھار سے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ حضور بار بار منع فرما رہے تھے، بس کیجئے، اسراف ہے، مگر انہوں نے جب تک لوٹے کا پانی ختم نہ کر لیا باز نہ آئے۔ اس کے بعد نماز ہوئی۔ سید اعلیٰ حضرت وظائف سے فارغ ہو کر تشریف لے جانے لگے تو میں نے اپنی حماقت سے عرض کیا، حضور میں نے سنا ہے کہ سانپ کے کاٹے ہوئے کو سونے نہ دیا جائے۔ یہ سنتے ہی ٹھہر گئے اور فرمایا، جب کاٹا بھی ہو چوہے نے کاٹا ہوگا۔ سانپ پر نظر پڑ گئی۔ قناعت علی سے فرمایا، آپ بالکل اطمینان سے آرام فرمائیے اور صبح کو خیریت بھیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ مانا میاں صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالی اپنی مسجد سے نماز پڑھ کر تشریف لا رہے تھے کہ محلہ سوداگران کی گلی میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے دریافت کیا، یہ کیسا ہجوم ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم جادوگر اپنا جادو دکھا رہا ہے۔ 3-4 کلو پانی سے بھرا ہوا برتن کچے دھاگے سے اٹھا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالی بھی لوگوں کی رش کی طرف بڑھ گئے اور جادوگر سے فرمانے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ 3-4 کلو پانی سے بھرا ہوا برتن کچے دھاگے سے اٹھا لیتے ہو۔ جادوگر نے کہا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، کوئی اور چیز بھی اٹھا سکتے ہو؟ اس نے کہا، لائیے، جو چیز آپ دیں اٹھا سکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنے جوتے کو اپنے پاؤں سے نکالتے ہوئے فرمایا، لو اس کو اٹھانا تو دور رہا، اپنی جگہ سے ہٹا دو تو بڑی بات ہے۔ جادوگر نے بہت کوشش کی لیکن وہ اس جوتے کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اچھا برتن ہی اب اٹھا کر دکھا دو۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اچھا برتن ہی اب اٹھا کر دکھا دو۔ اب جو اس نے برتن کو اٹھانا چاہا تو برتن بھی نہ اٹھ سکا۔ وہ جادوگر اس کرامت کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کے قدموں پر گر پڑا
اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ سے روحانیت کی نعمت عظمت لے کر واپس ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محمد حسین رضوی کا بیان ہے کہ 1337 سن ہجری کے ماہ شعبان میں میری زوجہ کو 3 گٹھیاں نکلیں۔ میں فوراً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دربار پر حاضر ہوا اور رو رو کر دعا مانگی، اے میرے مرشد، اے میرے مرشد، ایک لڑکی 1.25 مہینے کی ہے، دوسرا سب بچے بھی چھوٹے ہیں، یا سیدی میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، دعا فرمائیے یا مرشدی یا مرشد۔ آپ اپنی حیات میں مجھ سے فرمایا کرتے تھے، پیر حشر میں قبر میں ہر جگہ مدد کرتا ہے، حضور اس وقت سے زیادہ مدد کا وقت کون سا ہوگا، میرے لیے دعا فرمائیے۔ یہ کہہ کر میں بہت رویا، گویا فریاد زبان پر جاری تھی۔ اس کے بعد دونوں شہزادوں کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے دعا فرمائی اور تعویذ دیے، غزالہ کا پانی دیا کہ اس کو پلائیے، گٹھیا پر لگائیے، اذان کہیے۔ گھر آ کر دیکھتا ہوں کہ زوجہ کا مرض آدھا رہ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے محدثی صورتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہمیں بشارت ہوئی ہے کہ شاہ کلیم اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار پر جانا ہے۔ وہ ہم سے فرماتے ہیں ہمارے مزار پر تشریف لائیے، لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ محدث صورتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور دیگر طلباء کرام نے ان کے مزار پر تشریف لے کر گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ مزار شریف کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جو چوکھٹ کے بیچ میں ایک سانپ لیٹا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت مزار کے قریب پہنچے تو وہ سانپ اندر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بھی اندر تشریف لے گئے۔ محدث صورتی اور طلبہ اکرام بھی مزار کے اندر جانا چاہیے تھے، مگر مزار شریف کے دروازے اچانک خود بخود بند ہو گئی۔ محدث صورتی صاحب اور طلبہ اکرام باہر ہیں، اعلیٰ حضرت اور سانپ اندر ہیں۔ باہر محدث صاحب اور دیگر طلبہ اکرام اس واقعے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں سانپ نہ ڈس لے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد یک مزار شریف کا دروازہ کھلا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ حشاش بشاش باہر تشریف لائے اور فرمایا اب وہ سانپ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ یہ صاحب مزار نقش بندی سلسلے سے مسلک ہیں اور اس شہر پیلی بھیت کے سلطان الاولیاء ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاحب مزار نے اس فقیر سے بال مشافہ ملاقات کی اور گفتگو فرمائی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تب سے وہاں سانپ نظر نہیں آیا اور لوگ مزار شریف پر حاضری دینے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک اور بزرگ سے بھی ان کے مزار میں جا کر ملاقات فرمائی، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ تجلیات امام احمد رضا میں ہے، غالباً 1320 کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بیسل پور میں مولانا عرفان علی صاحب کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے ان سے فرمایا اس بستی میں کسی ولی اللہ کا مزار شریف ہے؟ عرض کی یہاں تو کسی مشہور ولی اللہ کا مزار میری نظر میں نہیں ہے۔ فرمایا مجھے ولی اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، میں ان کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جاؤں گا۔ تب مولانا عرفان علی صاحب نے عرض کیا اس بستی کے بالکل کنارے پر ایک قبر ہے، جنگلی علاقہ ہے، ایک کوٹری بنی ہوئی ہے، اس میں قبر شریف ہے۔ فرمایا چلیے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس گمنام مزار پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کوٹری کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا اور تقریباً گھنٹہ 45 منٹ تک اندر ہی رہے۔ عینی شاہدوں خصوصاً مولانا عرفان علی صاحب کا بیان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ باہر تشریف لائے تو چہرہ مبارک پر جلال تھا،
बारौब आवाज़ में फरमाया, बैसलपुर वालों, तुम अब तक तारीकी में थे, ये अल्लाह के ज़बरदस्त वली हैं, गाज़ियान इस्लाम में से हैं, शोर वर्दी सिलसिले के हैं, कबीलाए अंसार से ताल्लुक़ है, गाज़ी कमाल शाह इनका नाम है, तुम्हें लाजिम है कि इनसे कस्ब फैज़ करते रहो और इनके मज़ार शरीफ को उम्दा तौर पर तामीर करो। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ताला का ये फरमाना था कि इसी वक्त लोगों का हुजूम होने लगा और इन वली अल्लाह की बारगाह से लोग फैज़ पाने लगे। वो उजाड़ जंगल नुमा ख़ता थोड़े ही दिनों में गज़ार बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए नाज़रीन, हमने आज आपको आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ताला की चंद करामात ज़ेर नज़र की हैं। वैसे तो अगर हम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में करामात बताने बैठ जाएं तो सारी रात सारा दिन न जाने कितना अरसा गुज़र जाए। इस तरह से आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला की करामात हैं, लेकिन जो मुख्तसर सी हम आपको करामात बता सकते थे, आज हमने इस वीडियो के ज़रिए आपकी ज़ेर नज़र कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ताला की बारगाह में अपनी दुआओं को पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब बंदे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ताला के तुफ़ैल में और तमाम औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ताला के वसीले से और अपने प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल अता फ़रमाए, हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फ़रमाए और हमें तमाम बीमारियों से शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। हमारी दुआओं को अपने प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में कबूल अता फ़रमाए। सुम्मा 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 आमीन या रब्बुल आलमीन।